حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے، ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھی اور ان کے کیا نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشرے میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اسی بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبیح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا۔ 5 جن کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی کی مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت ہی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدار بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان اور بن عاد۔ انبیاء اکرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر بن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی وجہ ایک بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے جس کی نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جسے اس کی شخصیت کے حسن و قبیح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی اہمیت فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار اور شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بدکاری، زنا یا کسی قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ دار
اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آدم کی سلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور سلب ادریس تک پہنچا اور پھر سلب نو تک پہنچا، نو سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک جا پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل اور زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معززین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیہ بن حرث سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب اور عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ حضرت والثہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نظر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ہیں، ایک طاقتور جانور کے جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ کیونکہ یہ قبیلہ بہت بہادر تھا اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی حضور پاک کے چچا 9 تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیاق، نمبر 9 مقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیاں کہلاتی ہیں: نمبر 1 حضرت صفیہ، نمبر 2 حضرت عروہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 مسروح۔ نمبر 4 ابو سفیان بن حارثہ۔ نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث۔ نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو مجھے وہ دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنو زہرہ سے تھیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کی تعداد 11 تھی جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 7 حضرت زینب بن خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 8 ام سلمہ۔ نمبر 9 حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حی بن عتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالہ میں عرض کی میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف منادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصل ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت و در پشت پاک سلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ہرقل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا یعنی وہ ہم سب میں اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔